60 ہجری معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت پر بیٹھا۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین علیہ السلام سے فوراً بیعت لو ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ جب امام علی مقام کو دارالامارہ میں بلایا گیا تو آپ نے مروان اور ولید کے سامنے وہ تاریخی جملہ فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ سے امام حسین کا نکلنا ایک انتہائی دردناک اور رقت امیز منظر تھا۔ روانگی سے پہلے آپ نے اپنے نانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر تشریف لے گئے۔ آپ نانا کی قبر اطہر سے لپٹ کر روتے رہے اور بار بار فریاد کرتے رہے، یا رسول اللہ، میں آپ کا نواسا حسین ہوں جسے امت اب آپ کے شہر میں رہنے نہیں دے رہی، مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا، کاش میں آپ کے پاس ہی چلا آتا۔ آپ نے نانا کے مزار پر روتے ہوئے رات گزاری اور جدائی کا یہ کرب اس قدر شدید تھا کہ مدینہ کا ہر ایک ذرہ اشکبار تھا۔ بالآخر جب مدینہ کا ماحول بظاہر جو آپ کے خاندان کے لیے انتہائی ناگزیر اور خطرناک بنا دیا گیا تھا تو 28 رجب کو 60 ہجری کو امام حسین نے اپنے پورے خاندان اور اپنے بھائی غازی عباس علمدار علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ چھپ کر نہیں بلکہ عام شاہراہ سے مکہ پہنچے۔ امام 3 شعبان کو مکہ پہنچے تو تقریباً 4 ماہ قیام فرمایا۔ ذی الحج کا مہینہ آیا تو دنیا بھر سے حاجی جمع ہونے لگے۔ یزید نے مکہ کو امن و حج کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے عمر بن سعد ابن عاص کی سربراہی میں ایک مسلح دستہ بھیجا جن کا مقصد امام حسین کو دوران حج غافل پا کر قتل کرنا تھا۔ جب بنو امیہ کے قاتلوں کی آمد اور ان کے ناپاک ارادوں کا علم ہوا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا جلال بیدار ہوا اور آپ نے بیت اللہ کی چھت پر تشریف لے گئے، ہاتھ میں تلوار لہرائی اور مکہ میں موجود ہزاروں حاجیوں اور امویوں کارندوں کو مخاطب کر کے یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اے گمراہ فاسقو، تم اس امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک رہے ہو جو آب زمزم اور صفا و مروہ کے مالک ہیں۔ تم اس پاک ہستی کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہو۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی اجازت ہوتی اور اللہ کا حکم آڑے نہ آتا تو میں اس کعبہ کو ابابیل کی طرح تمہارے سروں پر گرا دیتا اور تم پر موت کی ایسی بجلیاں گراتا کہ تمہاری نسلیں ختم ہو جاتے۔ سن لو، جب تک حسین کا یہ بھائی عباس زندہ ہے تم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم میرے امام تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جب تک عباس کا سر تن سے جدا نہ ہو جائے۔ حضرت عباس کے اس کڑکتے ہوئے خطبے سے یزیدی کارندوں پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حج کے دوران امام پر ہاتھ ڈالنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ حضرت عباس کے خطبے نے دشمنوں کو تو توڑ دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بدبخت باز نہیں آئیں گے، اور اگر جہاں جنگ ہوئی تو خانہ کعبہ کی حدود میں خون بہے گا جس سے کعبے کی حرمت ہمیشہ کے لیے پامال ہو جائے گی۔ تصور کیجئے 8 ذی الحج کا دن ہے، مکہ میں فضائیں اللہم لبیک کی صداوں سے گونج رہی ہیں، ہر مسلمان کا دل خوشی سے سرشار ہے اور چند گھنٹوں میں منا عرفات کی طرف بڑھ رہا ہے، چہروں پر رونق ہے، دلوں میں امید ہے۔ این اسی وقت کعبہ کے اصل وارث خانہ خدا کے پاسبان یعنی نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ وہ سجدہ گاہ الہی جہاں انسان تو کیا پرندوں کو مارنا بھی حرام ہے، وہاں رسول کے جگر گوشے کے خون کے پیاسے حرام میں تلواریں چھپائے گھوم رہے ہیں۔ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ آپ حج کے دن مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے انتہائی درد بھرے اور غمزدہ لہجے میں فرمایا، اگر میں مکہ سے ایک بالشت باہر نہ نکلوں تو یہ بدبخت میرا خون یہیں بہا دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر کی حرمت پامال ہو جو کائنات میں سب سے زیادہ محترم ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ منظر الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مقتل کی کتابوں میں درج ہے کہ امام علی مقام اپنے ناکے پر سوار تھے، لیکن آپ کا چہرہ انور بار بار پیچھے کعبے کی طرف مڑ رہا تھا۔ آپ بار بار خانہ کعبہ کی دیواروں کو حسرت اور گہرے دکھ سے دیکھتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
اس وقت جب عبداللہ بن ابی عباس اور دیگر صحابہ نے روتے ہوئے آپ کی سواری کی لگام تھامی اور کہا جبنا رسول اللہ، آج کے دن تو لوگ دور دور سے کعبے کی طرف آتے ہیں، آپ کعبہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر کعبے کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ بھری اور انتہائی دردناک لہجے میں فرمایا، واللہ اگر میں مکہ کی کسی بل میں بھی چھپ جاؤں تب بھی یہ بدبخت مجھے ڈھونڈ نکالیں گے اور میرا خون بہا دیں گے۔ خدا کی قسم مجھے کعبہ سے دور جانا منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میری وجہ سے اللہ کے اس گھر میں خون کا ایک قطرہ بھی بہے اور اس کی وہ حرمت پامال ہو جو آدم کی تخلیق سے بھی پہلے سے ہے۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر الوداعی انداز میں فرمایا کہ اے میرے رب کے گھر، حسین تجھ سے جدا ہو رہا ہے کیونکہ تیرے تقدس کی بقا اب حسین کے خون کی پیاسی ہے۔ یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا جب ایک طرف حاجیوں کا کچل دینے والا ہجوم احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا مکہ سے منہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور دوسری طرف رسول اللہ کا خاندان، ان کی نواسیاں، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے مخالف راستے پر مسافر بن کے نکل چلے ہیں۔ جہاں دنیا بھر کے مسلمان حج کے مناسک پورے کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، وہاں کعبے کا اصل پاسبان امت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کعبے کی حرمت بچانے کے لیے پورے ہجوم سے کٹ کر تنہا راستے پر جا رہا تھا، جس کی آخری منزل کربلا کی تپتی ہوئی ریت تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ کعبہ بھی مولا کو بلاتا رہا، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ، لیے پھرتے ہیں احرام میں لئی خنجر، تم اپنی بہن کو لائے ہو کعبے کے اندر، ہر ایک سمت ہے خطرہ حسین رک جاؤ، انہیں خبر ہے نہ چھوڑیں گی تم کو وہ تنہا، تمہاری ماں سے زیادہ چلا نہیں جاتا، ہے ان کو آپ پہلو شکستہ حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ۔